ہن میں دعوت پیش کر رہا ہاں ساڈے آئے ہوئے مہمان بڑی دور تو سفر کر کے پہنچے نے. دعا ہے اللہ رب العزت انہاں دے علم اندر، عمل اندر، زندگی اندر برکتاں عطا فرمائے اور اللہ رب العزت علماء دی حفاظت فرمائے. میں دعوت پیش کر رہا ہاں ساڈے آئے مذہبی رہنما عظیم سکالر علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب کہ وہ درس قرآن ارشاد فرمائے. الحمدللہ رب العالمین وإلہ الأولین والآخرین وصلاة اللہ وسلامہ ورحمتہ وبرکاتہ علی صفوت خلقہ وخاتم انبیائہ ورسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علی صفوت خلقہ وخاتم انبیائہ ورسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے. اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں. اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، ساتھیوں اور میرے بھائیوں، آج کا یہ درس قرآن کا پروگرام
جن جن احباب نے منعقد کرنے میں معاونت کی ہے، دعا گو ہوں ان کے لیے اللہ رب العالمین ان کے اس عمل کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت، عقیدت، ارادت، شیفتگی اور فریفتگی کا اظہار کرتا ہے۔ میں بھی رسول ہاشمی کی سیرت کے ایک پہلو کو چھیڑنے جا رہا ہوں۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ جب بھی رحمت کائنات علیہ السلام کی سیرت کی بات آتی ہے تو جی چاہتا ہے میں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر سیر حاصل بحث کروں۔ پھر سوچتا ہوں کہ مجھ میں اتنی صلاحیت کہاں، میں تو عجز در عجز، جہل در جہل، نقص در نقص کا مجموعہ ہوں۔ آپ کتب احادیث و تاریخ کو اٹھائیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کی ورق گردانی کریں، اور دیکھیں جو واقعی علم و فضل، جمال و کمال، فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، وہ بھی جب سید الکونین کی سیرت کا تذکرہ کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنے عجز کا اظہار کر دیا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے نبی ہم تیری سیرت کا تذکرہ کیا کریں گے،
ہم تیری عظمت کا تذکرہ کیا کریں گے، ہم تیری رفعت، معرفت اور بلندی کا تذکرہ کیا کریں گے؟ ہم تو تیرے بارے میں اتنا ہی لوگوں کو بتائیں گے، سنائیں گے اور سمجھائیں گے۔ لوگوں، پہلے عرش والا خدا ہے، پھر محمد مصطفیٰ ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ سب سے مستند کتاب جس میں بیان کیا گیا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں لوگوں، رسول اللہ کی سیرت، کردار، کریکٹر، عظمت، رفعت کو بیان کرنے کے لیے کہانی قصوں کی ضرورت نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت روایات کو بنیاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان والے نے رحمت کائنات کی سیرت کو قرآن کریم کی الحمد سے لے کے والناس تک محمد کی سیرت کو بیان کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے جب میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے دروازے پر دستک دینے والے نے دستک دی تو ماں نے پوچھا کون ہے میرے دروازے پہ؟ اماں جی میں رسول اللہ کا ایک غلام ہوں۔ بیٹا میرے دروازے پہ کیا لینے آیا ہے؟ ماں جی ایک سوال لیے ہوئے آیا ہوں، اس کا جواب چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ ماں جی میں آپ سے اپنے آقا و مولا جناب محمد کی سیرت کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میرے دروازے پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جہاں تھا وہیں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کو کھول لیتا۔ کان خلقہ القرآن، قرآن کا ہر پارہ، پارے کی ہر سورت، سورت کا ہر رکوع، رکوع کی ہر آیت، آیت کا ہر جملہ، جملے کا ہر لفظ اور حرف اگر گواہی دیتا ہے تو جناب محمد کی سیرت کی دیتا۔ پھر مجھے کہنے دو مجھے سنانے دو میں پھر کہا کرتا ہوں لوگوں، قرآن اگر
علم ہے تو محمد اس کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اگر علم ہے محمد اس کا عمل ہے، قرآن اگر اجمال ہے محمد اس کی تفصیل ہے، قرآن اگر متن ہے محمد اس کی تشریح ہے، قرآن اگر واعظ ہے محمد واعظ ہے، قرآن اگر ذکر ہے محمد مذکر ہے، ارے قرآن اگر ہدایت ہے محمد ہادی ہے، قرآن اگر رحمت ہے محمد رحمت للعالمین ہے۔ او لوگو قرآن اگر نور ہے آمینہ کا لال سراجم منیر ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہے تو آؤ قرآن و حدیث سے جڑ جاؤ، کتاب و سنت سے وابستگی اختیار کر لو، قرآن و سنت سے ناطہ اور رشتہ استوار کر لو، تمہیں امام کائنات کے مقام و مرتبے کا پتہ چل جائے گا، رسول ہاشمی کی شان کا بلندی کا علم ہو جائے گا۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو آپ دوستو احباب کے سامنے رکھنے کے لیے میں رحمت کائنات کا ایک فرمان پڑھنے جا رہا ہوں۔ رسول ہاشمی کا یہ فرمان امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر بیان کیا ہے۔ لوگو آؤ ذرا چند لمحوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، میں اور آپ موازنہ کریں کہ میں نے اور آپ نے رحمت کائنات کی سیرت کو کہاں تک اپنایا ہے۔ منانے والے بہت مل جائیں گے، آج دیکھنا یہ ہے کہ اپنانے والے کتنے ہیں۔ جب میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں گے بات سمجھ آ جائے گی۔ کائنات کے امام کی سیرت کو، کائنات کے امام کے کردار کو، کائنات کے امام کے کریکٹر کو، کائنات کے امام جناب محمد کا ایک خادم بیان کر رہا ہے صلی اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا و مولا کا کردار اور کریکٹر بیان کر رہا ہے۔ جانتے ہو حضرت انس کون ہے؟ کیوں نہ نبی کی سیرت کو بیان کرے، کیوں نہ پیغمبر کا کردار دنیا کے سامنے پیش کرے۔ حضرت انس وہ ہے جس کی ماں نے منت مانی تھی۔ پتہ ہے کیا منت مانی تھی؟ اے اللہ
میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں اگر تو مجھے بیٹا دے گا میں اس بیٹے کو بہت بڑا جاگیردار نہیں بناؤں گی، سرمایہ دار نہیں بناؤں گی، بہت بڑا کاروباری نہیں بناؤں گی، بہت بڑا کوئی افسر نہیں بناؤں گی۔ اللہ تجھ سے وعدہ کرتی ہوں اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو میں اپنے بیٹے کو تیرے پیغمبر محمد کا خادم بناؤں گی، رحمت کائنات کا خادم بناؤں گی۔ آسمان والے نے ام سلیم کی دعا کو صرف قبولیت سے نوازا، رب کائنات نے ام سلیم کو بیٹا دیا۔ جب بیٹا چلنے کے قابل، پکڑنے اور پکڑانے کے قابل ہوا، بیٹے کو انگلی سے لگایا اور لے کے سیدھی جناب محمد کے دروازے پہ آ گئی۔ آقا میرا یہ بیٹا قبول فرما لے، میں نے یہ منت مانی تھی۔ کائنات کے امام نے جناب انس کو قبول فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب و روز رسول اللہ کی خدمت کرنے لگے۔ رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے لیل و نہار کو دیکھنے لگے، رسول ہاشمی کے ساتھ رہنے لگے اور خدمت کی انتہا کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عظمت ہے کہ 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی، اور میرے آقا بھی انس کی خدمت پہ اتنے خوش ہوئے، اتنے راضی ہوئے کہ کائنات کے امام نے ایک دن انس کو بلا کے کہا، انس میں رب سے دعا مانگنے لگا ہوں، بتا تیرے لیے رب سے کیا مانگوں؟ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور یارو آج میرے اور آپ کے لیے ہماری مسجد کا امام، مولوی، خطیب، ادیب، حسیب، لبیب، ہمارا پیر یا مرشد کسی کے لیے دعا کر دے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ میرے مرشد نے، میرے پیر نے میرے لیے دعا کی ہے۔ یارو اصحاب رسول کی عظمت کا کیا عالم ہے، اور جن کے لیے دعا بھی مانگ رہا ہے تو آمینہ کا لال مانگ رہا ہے، رسول ہاشمی مانگ رہا ہے۔ بتا تیرے لیے کیا مانگوں؟ اللہ کے پیغمبر میرے لیے مانگنا ہے تو اولاد کی کثرت، اولاد میں اضافے کی دعا اور رزق میں اضافے کی دعا فرما۔ میرے محبوب نے دعا فرمائی، رحمت کائنات نے دعا فرمائی حضرت انس کے لیے۔ پھر کائنات نے دیکھا کہ وہ دعا کیسے رنگ لائی، کہ حضرت انس خود کہتے ہیں لوگوں 100 سے زیادہ میرے پوتے پوتیاں، کیسا رنگ لائی ہے یہ دعا۔ اور مال کا عالم کیا ہے؟ مال کا عالم کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں
لوگوں کے باغوں کے ساتھ ساتھ میرا بھی ایک باغ تھا. کہتے ہیں اللہ کی قسم، اور لوگوں کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے اور میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیا کرتا. یہ انس بیان کرنے لگے ہیں رحمت کائنات کی سیرت کا ایک پہلو. یہ انس جس نے 10 سال خدمت کی، یہ رسول اللہ کا کردار پیش کرنے لگا ہے. دیکھنا تیرا آقا کیسا ہے، تیرا رہبر کیسا ہے، تیرا رہنما کیسا ہے، تیرا پیشوا کیسا ہے، تیرا مقتدا کیسا ہے. انس کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. اور لوگو، میرا اور آپ کا آقا وہ ہے، میرا اور آپ کا رہبر وہ ہے، رہنما وہ ہے، پیشوا وہ ہے، مقتدا وہ ہے. کتنی عظمتوں کا مالک ہے. میں اس کی کون کون سی خوبی بیان کروں، میں اس کی کون کون سی صفت بیان کروں، کہ میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ خوشبو ہے 2 عالم میں تیری، خوشبو ہے 2 عالم میں تیری. اے گلے چیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ. تو روح زمن، روح چمن، روح بہاراں، تو جان بیان، جان غزل، جان قصیدہ. اے پیغمبر، اللہ نے تجھے ایسا بنایا ہے کہ تجھے بنانے کے بعد پھر تجھ جیسا بنا ہی کوئی نہیں. میں تو اس کے بارے میں یوں کہوں گا، اور لوگوں آؤ ساری کائنات کو چھوڑ کر، ساری کائنات سے ناتا اور رشتہ توڑ کر، ساری کائنات سے منہ موڑ کر، اکیلے فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، ساری کائنات کے سردار جناب محمد سے جوڑ لو. رب محمد کی قسم ہے اگر تمہارا رشتہ نبی سے جڑ گیا، اللہ تمہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دے گا. ذرا رشتہ جوڑ کے تو دیکھو، اس سے ذرا تعلق قائم کر کے تو دیکھو. کس سے؟ جو لامثال ہے، جو خوبصورت ہے، جو حسین و جمیل ہے، جو شکیل ہے، نیک ہے، پاک ہے، معصوم ہے، حیادار ہے، غیور ہے، بہادر ہے، مجاہد ہے، غازی ہے، فاتح ہے، رحم دل ہے، نرم دل ہے، صابر ہے، شاکر ہے، عابد ہے، زاہد
واحد ہے، متوکل ہے، بردبار ہے، حاکم ہے، منصف ہے، عادل ہے، راست باز ہے، وفادار ہے، قوی ہے، دانا ہے، روب والا ہے، نہ ڈر ہے، ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے، اور مصطفیٰ آبادیہ میں جس کی دعوت دینے آیا ہوں وہ رسول خاتم پیغمبراں ہے، شکوہ تاجداراں ہے، فروغ دل ازاراں ہے، انیس دل پگاراں ہے، تب و تاب کوہ فراں ہے، ماہ درخشاں ہے، بہار شبنم سطاں ہے، شباب نو بہاراں ہے، ممدوع دو جہاں ہے، کلائے بے کلاہاں ہے، رئیس جنود عرشیاں ہے، باعث رحمت عرشیاں ہے، ہر ایک کیا پوچھتا ہے وہ تو اشرف الانبیاء ہے، شافروں سے جزا ہے، منبع رشد و خدا ہے، پیغمبر رب عرض و سما ہے، والی بطحا ہے، صاحب کعبہ کوثین اودنا ہے، حبیب خدا ہے، محبوب کبریا ہے، میں جس کی طرف بلانے آیا ہوں وہ احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ بولن تو کوئی پابندی ہے، ڈرے ڈرے بیٹھے ہو، سنو دو نعرے میری تقریر میں لگنے چاہیے، پتہ کون سے؟ ایک محمد کی ختم نبوت کا اور ایک صحابہ کی عظمت کا۔ نبوت، تاجدار ختم نبوت، عصمت صحابہ، ہر نگر نگر گلی گلی۔ سن لو، اللہ کے فضل و کرم سے مصطفیٰ آباد کے بسنے والوں، ہم نے اپنے مرشد و مخدوم علامہ ظہیر کی طرح پاکستان کی گلی گلی میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے رہنا ہے، محمد کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرا کے رہنا۔ نعرے تکبیر! جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تاجدار ختم نبوت، عصمت صحابہ۔ امام کائنات کا یار کہہ رہا ہے، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا۔ اہل حدیثو، اپنے آقا کی سیرت کو، اپنے آقا کے کردار کو پلے باندھ لو، رحمت کائنات کی سیرت کو اپنے اوپر نافذ کر لو، دنیا کو بتا دو اہل حدیث دنیا میں نبی کی سیرت کا لوہا منوا کے رہیں گے، پیغمبر کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے۔ لہراؤ گے؟ منانا آسان ہے، اپنانا کیا کہتے ہیں؟ اور لوگوں، جو اللہ نے تمہیں آقا عطا کیا ہے، تمہارا آقا فحش کلامی کرنے والا، بولو ذرا، تمہیں پتا تو چلے تمہارے آقا کی سیرت کیا ہے؟ کائنات کا امام فحش کلامی کرنے والا، اور پیغمبر ایک دوسرے پہ کسی پہ لان تان کرنے والا، اور میرا محبوب کسی کو گالی دینے والا،
नहीं देने वाला। तू मशरक मेरे को गाली देता है, तू मेरे मशरक पे तबर्रा करता है, मेरे मशरक पे कीचड़ उछालता है, मेरे मशरक को तानो तशनी का निशाना बनाता है। जो जी में आए कह ले रब्बे सुल जलाल की कसम है, मेरा मशरक इजाजत नहीं देता। मैं नस्ल के अहले हदीस की सदा तुम्हें सुना देना चाहता हूँ। मसल के अहले हदीस बाजारी जुबान का नाम नहीं है, मसल के अहले हदीस तबर्राबाजी का नाम नहीं है, मसल के अहले हदीस किसी पे कीचड़ उछालने का नाम नहीं है, मसल के अहले हदीस किसी को रगेदने का नाम नहीं है, मसल के अहले हदीस किसी इमाम के कौल का नाम नहीं है, मसल के अहले हदीस किसी मुफ्ती के फतवे का नाम नहीं है, मसल के अहले हदीस किसी खतीब की खिताबत का नाम नहीं है। दुनिया को बताओ कि अहले हदीस नाम है या रब के कुरान का या मोहम्मद के फरमान का है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मसलक के हक अहले हदीस, शाने कुरान, शाने मुस्तफा। इमाम कायनात सीरत नबी की हमारे सामने, मेरे महबूब ने कभी किसी को गाली, और सारे बोलो नबी की सीरत ये है, नबी ने कभी किसी को गाली नहीं दी। जाओ किसी से ना पूछो, इसी अनस से पूछो रजी अल्लाह ताला अन। इमाम अहमद मुस्नद अहमद में लाए। अनस कहते हैं लोगों क्या पूछते हो नबी की सीरत के बारे में? वल्लाहि मा सब्बनी सब्बतुन कत्तु। 10 साल रसूलुल्लाह की बारगाह में रहा हूं, 10 साल मैंने शब रोज गुजारे रसूलुल्लाह के पास। अल्लाह की कसम 10 साल में एक दफा भी जनाबे मोहम्मद ने मुझे गाली नहीं दी है। हजरत अनस कह रहे हैं 10 साल एक दफा भी। कई दफा कहते हैं ऐसे भी हुआ कायनात के इमाम ने मुझे किसी काम का हुक्म दिया कि जाओ ये काम करके आओ, बच्चा होने की वजह से बच्चों में जाके घुल मिल गया, काम भूल गया। कहते हैं मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, पीछे से रसूलुल्लाह ने यूं हाथ आके रखा, मैं डर गया कि पकड़ा गया हूं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डांटेंगे, रहमत कायनात गुस्से होंगे। हाय 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 आका, और ऐसा आका कहां से तलाश करके लाऊं? और इस आका को छोड़कर गैरों के दरवाजों पे दस्तक देने वालों, और गैरों के साथ नाता और रिश्ता जोड़ने वालों, और गैरों के साथ अपना ताल्लुक कायम करने वालों, मुझे इस जैसा ला के तो दिखाओ। तुम लाओगे कहां से? कायनात के रब ने इस जैसा कायनात में बनाया ही कोई नहीं है। कौन लाएगा इस जैसा? कहते हैं रहमत कायनात ने हाथ रखा। मैंने कहा पकड़ा गया, आप डांटेंगे, गुस्से होंगे। हाय हाय हाय। कहता है मैंने यूं निगाह उठा के रहमत कायनात के चेहरा अक़दस की तरफ देखा तो वो चेहरा गुस्से से लाल पीला होने की बजाय मोहम्मद मुस्कुरा रहा था। कायनात का इमाम मुस्कुरा रहा था। नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इस आलम में भी कभी रसूलुल्लाह ने मुझे गाली, गुस्से, शानों तो जायज है ना, जिन्हों मर्जी कट दे फिर, हमें तो इजाजत है ना। हम मुहिब जो हुए, आका के आशिक जो हुए, झंडियां हम लगाते हैं, जुलूस हम निकालते हैं, दुरूद हम पढ़ते हैं, आका की मोहब्बत का दम हम भरते हैं, गालियां भी हम भी निकालते हैं। क्या रसूलुल्लाह की मोहब्बत से हमने ये सीखा है? कायनात का इमाम और उम्मती, कभी तू सोच तो सही। मुस्नद अहमद में है एक शख्स सिद्दीक को गालियां दे रहा है, रजी अल्लाह ताला, सिद्दीक को बुरा भला कह रहा है। कायनात का इमाम पास खड़ा है, वो गालियां दे रहा है, रसूलुल्लाह सुन के मुस्कुरा रहे हैं।
آخر صدیق سے برداشت نہ ہوا، صدیق نے جواب دے دیا رضی اللہ تعالیٰ نے۔ جب صدیق نے جواب دیا نا، کائنات کے امام کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کائنات کا امام صدیق کو چھوڑ کے واپس چل پڑا۔ صدیق نے نبی کو جاتے ہوئے دیکھ کے فرمایا آقا کہاں جا رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ آقا ناراض کیوں ہوئے؟ وہ کتنی دیر سے گالیاں دے رہا ہے، آپ خوش ہو رہے تھے سن کے، میں نے جواب دیا آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا صدیق تجھے پتہ ہی نہیں، جتنی دیر تک تو خاموش تھا تیری طرف سے آسمان کا ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا۔ تو نے جواب دیا، درمیان میں شیطان آ گیا، جہاں شیطان آ جائے محمد وہاں ٹھہر سکتا۔ تجھے کیا پتا کہ نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے؟ تو اپنوں کو، بیگانوں کو، یاروں کو، اغیاروں کو، سجنوں کو، دشمنوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، کالوں کو، گوروں کو، تو سب کو گالیاں دیے جا رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میں عاشق ہوں، میں نبی کا محب ہوں۔ اور رب ذوالجلال کی قسم ہے، نبی کا محب جو ہوتا ہے، لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، محب جو ہوتا ہے وہ مر جانا تو گوارا کر لیتا ہے، محبوب کی بات پہ آنچ آنے دینا گوارا۔ تمہیں کیا پتا ہے محبت کیا چیز ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ عشق کیا چیز ہے؟ تو نے سمجھا محبت یہی ہے، بس دیگیں پکا لیں، نعرے لگا لیں، سیرت کے نام پہ جلسے کروا لیں تو حق ادا ہو جائے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال رسول اللہ کے پاس رہا، 10 سال میں ایک دفعہ بھی رسول اللہ نے مجھے گالی۔ یہ تو یہ رہا مسند احمد ہے، ذرا صحیح البخاری کھول کے دیکھو، صحیح البخاری میں ہے کائنات کے امام نے کیسے شب و روز پیش کیے۔ انس کہتے ہیں لوگوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگوں گالی تو بڑی دور کی بات ہے، میرے محبوب نے تو مجھے کبھی اف کا کلمہ بھی نہیں کہا، اف کا کلمہ بھی نہیں کہا۔ ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے، ذرا دھیان دیجئے، کیا ہے سیرت، کیا ہے کردار، کیا ہے کریکٹر رسول اللہ کا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ کامیابی حاصل ہو، کامرانی حاصل ہو، فوز و فلاح حاصل ہو، چاہتے ہو کہ جنت کا دخول ہو، بہشت کا دخول ملے، تو پھر تمہیں کائنات کے امام کے قدموں پہ قدم رکھنا ہوں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ان کو کہو میرے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، میرے پیارے بننا چاہتے ہیں، میرے محبوب بننا چاہتے ہیں، میرے مقرب بندہ بننا چاہتے ہیں، میرے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، میری نزدیکی چاہتے ہیں۔ جی اللہ فرمایا ہو میں تمہیں بتاؤں میری نزدیکی کیسے ملے گی، میرا قرب کیسے ملے گا۔ اپنے محلوں کو چھوڑ کے، اپنے شہروں کو چھوڑ کے جنگل میں نکل جاؤ پھر قرب ملے گا۔ نہانا چھوڑ دو، دنیا ترک کر دو، پھر قرب ملے گا۔ مساجد میں ڈیرے لگا لو، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لو، لا تعلق ہو جاؤ، کیا پھر رب ملے گا؟ محبت فرمایا نہیں، ہر وقت سجدے میں پڑے رہو، کوئی اور کام نہیں کرنا، پھر محبت ملے گی نہیں۔ فرمایا آؤ اگر میرے محبوب بننا ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میرے نبی کے قدموں پہ قدم تم رکھتے آؤ، میں تمہیں محبوب بھی بنا لوں گا، گناہ بھی سارے معاف کر دوں گا۔ مسلک حق اہل حدیث، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ،
محبوب کے قدموں پہ قدم رکھو، آقا کی اتباع کرو، نبی کے نقش قدم پہ چلو، پھر دیکھو ہاں منزل مقصود تک پہنچتے ہو کہ نہیں، پھر دیکھو ہاں کامیابی ملتی ہے کہ نہیں۔ تم نے کیا سمجھ لیا ہے، تمہیں کیا جان لیا ہے، کیسے ملے گی، تمہیں کیسے کامیابی اور کامرانی کیسے حاصل ہوگی؟ آؤ ہمیں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اب ذرا چلے ہیں پیچھے۔ نبی کی سیرت کیا ہے کہ نبی نے کبھی کسی کو گالی ہن تسی بول دے نہیں پتا تو انہوں چھڑنیاں تو ساں کوئی نہیں، اور کسے تے غصہ نام ہی نکلے نا تو گام مجھ تے کڑ لیں۔ کائنات کا امام کیا کہہ کے گیا ہے؟ سنن نبی داؤد ہے، جابر بیان کرتے ہیں کائنات کا امام واز کر رہا ہے، درس دے رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہا لوگو میری سیرت کا تو تمہیں پتا ہے، میں تمہیں بھی کوئی درس دے کے جا رہا ہوں، تمہیں بھی کوئی سبق پڑھا کے جا رہا ہوں، تمہیں بھی کوئی واز کر کے جا رہا ہوں۔ آقا کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ فرمایا لا تسبن احدا، لا تسبن احدا، کسی کو گالی، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میری سیرت تو تم نے دیکھ ہی لی ہے، انس نے سنا ہی دیا ہے کہ میرا کردار و کریکٹر کیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری لگا رہا ہوں، اور نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں اب تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں۔ آقا کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا لا تسبن احدا، تم میں سے کسی نے کسی کو گالی، کسی کو بھی، احدن کسی کو بھی، کوئی تخصیص نہیں ہے، بڑوں کو نہیں دینی، چھوٹوں کو دے لینی ہے، اپنوں کو نہیں دینی، بیگانوں کو دے لینی ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، انسانوں کو نہیں دینی، حیوانوں کو دے لینی ہے۔ میرا محبوب کہتا ہے لا تسبن احدا، کامیابی چاہتے ہو تو پھر کسی کو بھی گالی، انسانوں کو بھی نہیں دینی، حیوانوں کو بھی نہیں دینی۔ اور جس نبی نے ہمیں روکا ہے کسی کو گالی نہیں دینی، ہم اس نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ کائنات کے امام نے جن کو اسلام پڑھایا، کائنات کے امام نے جن کی تربیت فرمائی، کائنات کے امام نے جن کو تیار فرمایا، اللہ کی قسم انہوں نے مر جانا گوارا کر لیا ہے، کبھی زبان پہ گالی آنے دینا برداشت گوارا ہی نہیں کیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے، ہم سمجھتے ہیں بڑی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم اسلام کی بڑی ترویج و ارشاد کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے ہم نے۔ سن لو، کائنات کے امام کا حکم یہ ہے، کائنات کے امام کا فرمان یہ ہے کہ کسی کو گالی، اور احادیث کی مختلف کتابوں میں رحمت کائنات نے کئی چیزوں کے نام لے کے بتایا، ان کو گالی نہیں دینی۔ یار دیکھو رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے، دیکھو تو صحیح رسول اللہ کا درس کیا ہے۔ کائنات کے امام نے اپنے صحابہ کے مجمع میں فرمایا تھا، میرے صحابہ میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، تم میں سے کوئی شخص
زمانے کو گالی نہ دے، زمانے کو گالی نہ دے۔ پھر ایک حدیث میں آیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہوا کو گالی، ایک حدیث میں ہے کائنات کے امام نے کہا مرغ کو گالی نہ دو، ایک حدیث میں ہے رحمت کائنات نے فرمایا سواری کو گالی نہیں دینی، ایک حدیث میں رحمت کائنات نے فرمایا اپنے ملازم کو بھی گالی نہیں، ایک حدیث میں ہے رحمت کائنات نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی، ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اپنے بیوی بچوں کو بھی گالی، تھوڑے بولے، بیوی کو بھی گالی، سارے بولو، بیویاں والے تھے بولو نا، بیوی کو بھی گالی نہیں دینی۔ ہائے میں اللہ کی اس شریعت پہ قربان جاؤں، کائنات کے امام نے کہا اور میرے چاہنے والوں گناہگار کو بھی گالی نہیں دینی، پھر فرمایا بخار کو بھی گالی نہیں دینی، پھر فرمایا ہائے میں حیران ہو گیا، پہلے تو آسمان والے نے آسمان سے اعلان کر کے کہا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان جھوٹے معبودوں کو بھی گالی نہیں دینی۔ ہائے ہائے، یہاں تک تو مجھے بات سمجھ آئی جب میں نے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی سلسلہ صحیحہ کھولی نا، تو سلسلہ صحیحہ پہ میری نگاہ پڑی تو ابو ہریرہ بول کے بتا رہے تھے کہ ہمارا آقا کہہ رہا ہے اور یہ ہے رہبر اور یہ ہے رہنما اور یہ ہے پیشوا، میں اسی لیے سارے دروازے چھڑا کے تمہیں محمد کے دروازے پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں تجھے تیرے دروازے چھڑا کے تجھے لکھویوں کے دروازے پہ نہیں لے جانا چاہتا، تیرے دروازے چھڑا کے تجھے روپڑیوں کے دروازے پہ نہیں لے جانا چاہتا، غزنویوں کے دروازے پہ نہیں لے جانا چاہتا، سلفیوں کے دروازے پہ نہیں لے جانا چاہتا، میں سارے دروازے تیرے چھڑا کے اس دروازے پہ تمہیں لے جانا چاہتا ہوں جس دروازے سے ولیوں کو ولایت ملی ہے، ائمہ کو امامت ملی ہے، جس دروازے سے ابو بکر کو صداقت ملی ہے، عمر کو عدالت ملی ہے، عثمان کو سخاوت ملی ہے، علی کو شجاعت ملی ہے، اس دروازے پہ لے جانا چاہتا ہوں، اور جس دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان صحابہ، عظمت صحابہ، ذرا اس کے دروازے پہ آ کے دیکھ وہ کیا تربیت کر رہا ہے، وہ کیا واعظ کر رہا ہے، وہ کیا درس دے رہا ہے، وہ کیا سبق پڑھا رہا ہے، وہ کیا تربیت کر رہا ہے۔ میں نے سلسلہ صحیحہ کھولا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا آقا کہتا ہے لا تسب الشیطان، کائنات کے امام کی تربیت دیکھو، ہم نے مقتدیوں کو کیا پڑھایا، ہم نے مقتدیوں کو کیا دین سکھایا، ہم نے لوگوں کو کیا آواز کیا، ہم نے لوگوں کو کیا درس دیا۔ کائنات کا امام کہتا میرے چاہنے والوں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، میں محمد تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں لا تسب الشیطان، تم نے زندگی میں شیطان کو بھی گالی نہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ دشمن ہے، آپ نے اور رحمان نے کہا ہے یہ انسان کا دشمن ہے، یہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، عبادت کے لیے نکلے تو طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، ہمیں تیری عبادت سے تیری محبت سے روکتا ہے، اللہ کی عبادت رسول اللہ کی محبت سے روکتا ہے، تو ہمیں پھر غصہ آ ہی جاتا ہے، تو پھر غصے میں ہم اس کو کچھ کہہ ہی دیتے ہیں۔
ہائے 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 ہائے، کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں ایسا رہبر؟ اور میرے محبوب نے کیا کہا؟ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شَرِّهِ، کہا اگر غصہ آ جائے تو گالی نہیں دینی، اعوذ باللہ پڑھ لینا، اعوذ باللہ پڑھنا تیرا کام ہے، اس دشمن کو تجھ سے دور کر دینا عرش والے خدا کا کام۔ کیسی پیاری تربیت کی ہے رسول اللہ نے، کیسا پیارا آواز کیا ہے رحمت کائنات نے۔ یارو ہم کیوں بھول گئے نبی کی سیرت کو؟ کیوں پسے پس ڈال دیا رسول اللہ کے کردار و کریکٹر کو؟ کائنات کے امام نے کہا گناہگار کو بھی گالی، شیطان کو بھی گالی نہیں دے، پیٹوں دل کو کہ روؤں جگر کو میں، پیٹوں دل کو کہ روؤں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح گر کو میں۔ اور جس نبی نے شیطان کو گالی دینے کی بھی اجازت نہیں دی، اس نبی کے اصحاب کو آج گالیاں دی جا رہی ہیں، اس نبی کے ساتھیوں کو آج گالیاں دی جا رہی ہیں، اس نبی کے جانثاروں کے ایمان کے کیڑے نکالے جا رہے ہیں، اس نبی کے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم زبان پہ وہ لفظ نہیں آتے جو صحابہ کے لیے دشمنان صحابہ اس وقت استعمال کر رہے ہیں۔ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ الفاظ اپنی زبان سے دہرائے جائیں۔ تمہیں پتا ہے، تم نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا، تم نے اپنے واٹس ایپ گروپوں میں دیکھا ہوگا، ایک ملعونہ جنگ کی رہنے والی بی بی فیس بک پہ سر عام اہل سنت کو اور صحابہ کو گالیاں دے رہی۔ چلو جی بھر کے ہمیں گالیاں دے لو، اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے علماء کو گالیاں دے لو، اللہ کی قسم ہم برداشت کر لیں گے۔ ہم تمہیں گالی کا جواب گالی میں کیوں نہیں دیں گے؟ بزدل نہیں ہے، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے۔ ہم سے پوچھ، ہم تیری گالی کا جواب گالی میں کیوں نہیں دیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھ رکھا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ہم نے اپنے آقا کی سیرت پڑھی، رب کہہ رہا ہے محبوب ایسی سیرت پیش کر کہ دیکھنے والے سننے والے حیران رہ جائیں۔ محبوب دشمن تجھے گالیاں دے رہا ہو، تو ان کے لیے دعائیں کر رہا ہو، وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا ہو اور تو ان کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہا ہو، محبوب یہ سیرت پیش کرنا تیرا کام ہے۔ میں رب وعدہ کرتا ہوں تو یہ سیرت پیش کر دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے دشمن کو بھی تیرا حمایتی بنا دوں گا، تیرا ساتھی بنا دوں گا۔ جاؤ آج ذرا طائف میں جا کے دیکھو تو صحیح، وہ جو کبھی رسول اللہ کو پتھر مار مار کے لو لہان کیا کرتے تھے، آج محمد کا کلمہ پڑھ کے محمد سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان دشمنوں کو ساتھی اور حمایتی کس نے بنایا ہے؟ پھر بتا، اگر میں اور تم آج یہ کردار پیش کریں گے تو اللہ کی رحمت میرے اور آپ پہ نہیں برسے گی؟ اللہ کی رحمت کا میرے اور آپ کے اوپر نزول نہیں ہوگا؟ اٹھا صحیح المسلم کو، صحیح المسلم میں ہے، ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، کائنات کے امام سے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع تعلقی کرتا ہے۔ آقا میں انہیں قریب کرتا ہوں، وہ دور کرتا ہے۔ آقا میں ان کے ساتھ بلائی کرتا ہوں، وہ برائی کرتا ہے۔
میرے آقا فرماتے ہیں جس طرح تو کہہ رہا ہے اگر بات اسی طرح ہے تو تو اس کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے۔ آقا یہ تو ٹھیک ہے لیکن ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ میرے محبوب نے کہا پریشان نہ ہو، اس عمل کو چھوڑنا نہیں، عرش والا تجھ سے وعدہ کر رہا ہے اگر فرش پہ ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں تیرے ساتھ کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دوں گا، وہ تیرا ساتھ دے گا۔ تو کیوں گھبراتا ہے؟ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو کیوں دل برداشتہ ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سیکھ پا ہو جانے والوں اور پھر آپے سے باہر ہو کے گالی گلوچ دینے والوں، خدا کے لیے 12 ربیع الاول کے جشن سے پہلے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھ لو۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ رسول ہاشمی مار کھا رہا ہے، لو لوہان ہے۔ کہنے والے نے کہا آقا آج تو انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، آج تو ان کے لیے بد دعا کر دو، آج تو ان کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ان کی تباہی کا سوال کر دو۔ آقا فرماتے ہیں کیوں؟ کہا آقا میرا ایمان ہے اللہ آپ کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لٹائے گا۔ ہائے محبوب تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ کائنات کے امام نے کہا اگر تجھے اتنا یقین ہے کہ میرا پروردگار میرے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لٹائے گا پھر ان کی تباہی کی بد دعا کیوں کروں، ان کی ہدایت کی دعا کیوں نہ مانگوں؟ کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ ان کو کیا پتا ہے کہ میں کون ہوں، ان کو کیا علم ہے کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کو میری شان کا کیا پتا ہے؟ اللہ پتا ہوتا تو یہ ایسے کرتے، اللہ کوئی بات نہیں پتا کوئی بات نہیں، میں پھر بھی دعا مانگتا ہوں اللہ انہیں برباد نہ کرنا، انہیں ہدایت دے کے کامیاب بنا دینا۔ یہ ہے رسول اللہ کی تعلیم، یہ ہے رسول اللہ کا فرمان، یہ ہے رسول اللہ کی حدیث۔ جس نبی نے شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی آج اس کے اصحاب کو گالی دی جا رہی ہے۔ ہمیں جتنی جی چاہے گالیاں دے لو، اللہ کی قسم ہم کسی کی گالی کا جواب دینے کے لیے تیار، گالی کے جواب میں گالی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن سنو، اگر نبی کے جانثاروں کو گالی دو گے، پیغمبر کے وفاداروں کو گالی دو گے، نبی کے دیوانوں کو گالی دو گے، نبی کے پروانوں کو گالی دو گے، نبی کے مستانوں کو گالی دو گے، نبی کے اصحاب کو گالی دو گے، نبی کے صحابہ کو گالی دو گے، رب ذو جلال کی قسم ہے گلی گلی تمہارا مقابلہ بھی کریں گے، تمہارا محاسبہ بھی کریں گے۔ تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا پتا ہے کہ اصحاب رسول کون ہیں؟ اصحاب رسول وہ ہیں، ذرا قرآن پڑھ کے تو دیکھ، اور جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا، اور جنہیں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا۔ اپنی حیثیت تو پہلے دیکھ لے، تیری حیثیت کیا ہے؟ میں اور تو کس بات کی مولی ہے؟ آج دنیا میں کوئی ایک ایسا مومن لاؤ، کوئی ایک ایسا ایماندار لاؤ جس کے پاس اللہ کی رضامندی کا ٹکٹ ہو، جس کے پاس اللہ کی رضامندی کا ٹکٹ ہو، اللہ کی رضامندی کا ٹکٹ ہو۔ ہے کوئی دنیا میں؟ کوئی ایسا شخص آج دنیا میں ہے جس کے پاس جنہیں اللہ نے یہ کلین چٹ دی ہو کہ میں تجھ سے راضی ہوں؟ ہے؟ کائنات کے امام نے کہا، صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے،
کائنات کے امام نے کہا یہ بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، رب کی بارگاہ میں جائے گا، حساب و کتاب کے بعد اللہ اس کو جنت کا داخلہ دے گا، جنت میں چلا جائے گا، پھر رب فرمائے گا اوہل علیکم رضوانی، میرے تیرے لیے پھر اعلان ہوگا اوہل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ۔ او جنتیو، او مومنو، خوش ہو جاؤ، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں آج میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض۔ کب؟ کب؟ جنت میں داخلے کے بعد۔ اور صحابہ تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں اپنی رضامندی کا ٹکٹ تھما دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان پہ بھونکتے ہو جن کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے دنیا والوں تم سارے محمد کے صحابہ سے ناراض ہو جاؤ، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ تمہاری ناراضگی کا کیا؟ تم ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ۔ کائنات کے امام کے یاروں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچو، غور و فکر کرو، دھیان دو کہ صحابہ رسول ہے کون؟ صحابہ رسول وہ ہیں جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا، جنہیں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا، اور جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت تاج ملا، اور جنہیں اولئک ہم المؤمنون، اولئک ہم المتقون، اولئک ہم المہتدون، اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الفائزون، اولئک حزب اللہ کی سندیں ملی۔ اور یہ صحابہ رسول تو وہ ہیں جنہیں لہم مغفرت و اجر عظیم کا انعام ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں لقد رضی اللہ عن المومنین کا شرف ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز و افتخار ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں الیوم اکملت لکم دینکم کا تمغہ ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں والسابقون الاولون کا خطاب ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں اعد لہم جنات کا پیغام ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت وعدہ فرما کے جنت میں محمد کے پڑوس میں مکان ملا۔ ان صحابہ رسول کے بارے میں بات کرتا ہے، ان صحابہ رسول کے بارے میں زبان کھولتا ہے کہ جن کے بارے میں رحمت کائنات کہہ رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ ہے، امام کائنات اصحاب رسول کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اور بعد میں آنے والوں سنو، لمشہد رجل منہم ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل آدکم عمرہ۔ کائنات کا امام کہتا ہے میرا وہ صحابی جو میرے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا، اور میدان جنگ میں موجود ہونے کی وجہ سے وہاں سے اڑنے والا گرد و غبار ان کے چہروں پہ پڑ رہا تھا، وہ مٹی جو ان کے چہروں پہ پڑ رہی تھی۔ ذرا سوچو، غور و فکر کرو، کائنات کے امام نے صحابہ کی نمازوں کی بات نہیں کی، روزوں کی بات نہیں کی، صدقات و خیرات کی بات نہیں کی، حج اور عمرے کی بات نہیں کی، جہاد اور شہادت کی بات نہیں کی۔ کائنات کے امام نے محمد کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کی بات کی۔ کس کی؟ مٹی کی بات کی ہے۔ یار یہ تو صحابہ ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں، اللہ کی قسم، صحابہ تو صحابہ رہے، رب کو تو وہ گھوڑے اتنے پسند آ گئے تھے
جن گھوڑوں پر بیٹھ کر محمد کے صحابہ نے جہاد کیا تھا، اللہ کو وہ گھوڑے اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا واللادیات ذبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحا۔ اللہ نے تو ان گھوڑوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ ان کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ کائنات کا امام کہتا ہے اور دنیا جہان کے لوگوں، میرے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب، تم سب کے زندگی بھر کے اعمال ایک جانب، تم سب کے زندگی بھر کے اعمال ایک جانب۔ ہائے 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 ہائے، ان صحابہ کا مقابلہ کرتے ہو تم، ان صحابہ پہ زبان کھولتے ہو۔ فرمایا تمہاری ساری زندگی کے اعمال مل کے محمد کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، کائنات کے امام نے تو انتہا کر دی۔ فرمایا وَلَوْ أُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ، اور تیری عمر کیا ہے؟ میں اور تو کتنا جی لیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 70، 80، 90، زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لیں گے، پھر ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ عمر ہی کچھ نہیں، جاؤ وَلَوْ أُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ، تمہیں جناب نوح جتنی لمبی عمر بھی دے دی جائے اور تم نیکیاں کر کر کے ڈھیر لگا دو، زمین و آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دو، اتنی نیکیاں کٹھی کر کے بھی تم محمد کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ زبان کھولتے ہو ان صحابہ رسول کے بارے میں، کھولنے دو گے؟ ایڈی اونچی نہیں۔ اور نبی کے صحابہ کے خلاف کسی کو بولنے دو گے؟ تمہاری سستی نے، تمہاری کاہلی نے، تمہاری غفلت نے، تمہاری بزدلی نے ان کو یہ جرأت بخشی ہے کہ وہ سرعام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپیٹل شہر کے اندر کھڑے ہو کر سب سے پہلے مسلمان نبی کے یار غار، یار مزار، یار وفادار جناب صدیق اکبر کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اگر تو جاگتا ہوتا، تو بیدار ہوتا، تو ہوشیار ہوتا، تو کاہلی اور سستی کا مارا ہوا نہ ہوتا، اللہ کی قسم صدیق کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی بول سکتا، اور انشاءاللہ ہم صدیق کے خلاف کسی کو بولنے دیں گے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ صحابہ رسول کون ہے؟ بات لمبی ہو جائے گی، کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ کائنات کے امام نے کہا لا تسبن احدا، کسی کو بھی گالی، یاد ہے بات، کسی کو بھی گالی عزم کر لو، آج پختہ ارادہ کر لو، پیغمبر کی سیرت کے اس پہلو کو اپنا لو، اپنے آپ کو سیرت کے اس سانچے میں ڈھال لو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، پھر دیکھو اللہ کی رحمتوں کا کس طرح نزول ہوتا ہے، پھر دیکھو رب کی رحمت کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو صحابہ نے کیا کیا؟ وہ گال تے ٹھیک ہے مولوی جی، گال کڈنی تے نہیں چاہی دی، پر رہن نہیں ہوتا، قابو نہیں ہوتا ساڑھے، وہ تکے نہ نکل جاتی۔ اچھا گال تکے نہ نکل جاتی ہے تے چنگی گال تکے نہ نہیں نکلتی؟ کوئی اچھی بات زبان سے نہیں نکل سکتی؟ خدا کے لیے سوچ، عزم کر، پختہ ارادہ کر، دیکھ صحابہ کرام کی طرف، دیکھ نبی کے دیوانوں اور پروانوں کی طرف۔ اللہ کی قسم جب انہوں نے سنا، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے کام نہیں لیا،
بات تو سن لیا، رسول اللہ نے تو فرما دیا لا تسبن احدا، لیکن پھر بھی ایسے ہو ویسے ہو یہ نہیں کہا صحابہ نے۔ اے اہل حدیثو، تمہیں بالخصوص کہتا ہوں، اللہ کی قسم باقی بھی ہمارے بھائی ہیں انہیں بھی کہتا ہوں، اپنی زبانوں کو پاک کر لو۔ اپنی زبان، یہ زبانیں اللہ نے تمہیں اور مجھے گالیاں دینے کے لیے نہیں دی، غیبتیں کرنے کے لیے نہیں دی، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی، اور یہ زبانیں اللہ نے ہمیں تان و تشنیع کے لیے نہیں دی۔ اللہ نے یہ زبان دی ہے تو اپنے ذکر کے لیے دی ہے۔ اس زبان سے اللہ کا ذکر کر، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، اذکار کی شکل میں، نماز کی شکل میں اللہ کا ذکر کر۔ دیکھا آج اللہ سے عہد کرو، رسول اللہ کا فرمان سننے کے بعد ہم اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم کسی کو گالی، اس فیس بک پہ بھی کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ گندی زبان استعمال کبھی دور تھا، حلیت الاولیاء میں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ بازار میں نکلتے کسی اہل حدیث سے ملاقات ہو جاتی، اہل حدیث سے ملتے تو بڑے خوش ہوتے، بڑے راضی ہوتے، مسکراتے۔ ایک دن ایک شخص نے پوچھا امام صاحب آپ اہل حدیث کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ امام شافعی جہاں لیٹے ہوئے ان کی قبر پہ کروڑا رحمت کی برکہ کا نزول فرما۔ امام صاحب فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ میں جب کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں نا مجھے محمد کے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ اہل حدیث کبھی اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھ، اہل حدیث کبھی اپنے ماضی پہ نگاہ مار کے دیکھ، اہل حدیث کبھی اپنے اکابر کو، اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو پڑھ کے دیکھ کہ تیرے بزرگ کیسے تھے۔ تمہارے علاقے کی بات نہ سناؤں، قصور کے علاقے کی، آپ جانتے ہیں مولانا محی الدین لکھوی قور رحمت اللہ تعالی، اللہ یہ مرد مجاہد جہاں لیٹا ہے اس کی قبر پہ کروڑا رحمت کی برکہ کا نزول۔ مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ کے بڑے بھائی، ایک شخص انہیں بڑی گالیاں دیتا تھا، ہر روز گالیاں دیتا تھا۔ ایک دن ایک مقتدی نے سنا وہ مولانا کو گالیاں دے رہا تھا، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، وہ مولانا کو گالیاں دے رہا ہے۔ گالی سن کے بھاگا چلا آیا، اللہ کے اس برگزیدہ بندے کے پاس آ کے کہتا ہے مولانا وہ فلاں شخص آپ کو گالیاں دے رہا تھا، تو مسکرا کے کہتے ہیں میں لیتا ہی نہیں ہوں، وہ آ کے کہہ رہا ہے میں بات سناؤں گا، غصے سے لال پیلے ہوں گے، مجھے کہیں گے پکڑ لو، مجھے کیا بتا رہے ہو، تم نے بھی اس کو گالیاں دینی تھی۔ ہائے مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا کہتا ہے، کہتا ہے مولانا وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ فرماتے ہیں میں لیتا ہی نہیں ہوں۔ ہائے 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 کتنی پیاری بات کہی ہے۔ پھر ان کے اس اخلاق کو دیکھ کر، کردار اور کریکٹر کو دیکھ کر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، وہ راہ راست پہ آ گیا۔ پھر اس نے مولانا کی دعوت کی، مولانا کا کھانا پکایا، مولانا کھانا کھانے کے لیے جانے لگے تیار ہو کے تو بیوی نے روک لیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا فلاں شخص کے گھر دعوت ہے۔ کہا وہ ساری زندگی آپ کو گالیاں دیتا رہا ہے، آپ اس کی دعوت کھانے چل پڑے ہیں؟ مسکرا کے کہتے ہیں اللہ والیے ساری زندگی گندی گالیاں تو کھاتا رہا ہوں، آج اچھی دعوت کیوں نہ کھاؤں جا کے؟ ہائے ہائے لوگو، اللہ کی قسم کیسے بڑے تھے ہمارے، کیسے بزرگ تھے ہمارے، کیسے اکابر تھے ہمارے، کیسے اسلاف تھے، کہاں چلے گئے ہم، کہاں کھو گئے ہم، کہاں رہ گئے ہم، کہاں مر گئے ہم،
چلی گئی مسلک کی غیرت حمیت؟ کہاں چلا گیا کتاب و سنت کا پیار؟ کہاں چلی گئی نبی کی عقیدت، ارادت، شیفتگی، فریفتگی؟ کائنات کے امام سے محبت کا عالم یہ کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بازار میں دیکھتے خوش ہو جاتے. امام صاحب کیوں ہنستے ہیں، کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں اسے دیکھتا ہوں مجھے محمد کے صحابہ یاد آ جاتے ہیں. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا میں نے قرآن کریم میں نبی کے صحابہ کی ایک صفت پڑھی ہے، سمینا و اطانا. نبی کے صحابہ ادھر سنتے ادھر فوراً اس پر عمل کرتے. کہتے ہیں اللہ کی قسم آج یہ خوبی مجھے دکھائی دیتی ہے تو ان اہل حدیثوں میں دکھائی دیتی. ہائے امام شافعی، یار دیکھ تو صحیح ہم کیا تھے کیا بن گئے، ہم کہاں تھے کہاں پہنچ گئے. اہل حدیث پلٹ پیچھے، اپنے ماضی کو دیکھ، تیرا ماضی بڑا تابناک ہے، تیرا ماضی بڑا ترخشندہ ہے. تیرے اکابر بڑے متقی پرہیزگار اللہ کے برگزیدہ ہیں. یار ان کو دیکھ کے چلنا سیکھ، ان کو دیکھ کے آگے بڑھنا سیکھ، ان کو دیکھ کے کتاب و سنت سے پیار کرنا سیکھ. ہائے ہائے، انہوں نے صحابہ سے سیکھا. نبی پاک نے فرمایا لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی. اب دیکھنا ذرا انہوں نے کیا قال فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا. کہتے ہیں اللہ کی قسم جس دن رسول اللہ کی زبان سے سنا لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینا، اس دن سے لے کے مرتے دم تک جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے انسان تو انسان رہے زندگی میں کبھی حیوان کو بھی گالی نہیں، کبھی حیوان کو بھی گالی نہیں. تو میرے بھائی وہ کس طرح عمل کرتے تھے، وہ کس طرح. اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا کہ تیرے اکابر نے صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے کس طرح دکھایا، وہ صحابہ سے کس قدر محبت کرتے تھے. آج میری تیری محبت بناوٹی محبت ہے، اس کو اصلی محبت بنانے کی کوشش کرو. رسول اللہ کے ساتھ بھی صحابہ کے ساتھ بھی اللہ کی قسم رب اس کے بدلے میں میرا ایمان ہے دنیا میں تمہیں عزت دے گا، آخرت میں انشاءاللہ جنت دے گا. جنت لینا چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر رسول اللہ کی سیرت پہ چلنا سیکھو، رسول اللہ کے کردار کو اپنانا سیکھو، رسول اللہ کی بات کو ماننا سیکھو. صحابہ کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کر اس طرح عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے معیار ہے، کسوٹی ہے صحابہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ نے رسول اللہ کی سیرت کو کیسے اپنایا یہ تمہارے سامنے تاریخ حدیث تفاسیر بھری پڑی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی کا پکا اور سچا محب بنا دے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ ہم سب کا یہ قبول فرما لے، سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا ابصارنا ذريتنا تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
اللہم اغفر لہم وارفع درجاتہم فی المہدیین واخلفہم فی عقبہم فی الغابرین اللہم اغفر لنا ولہم یا رب العالمین اللہم اغفر لنا ولہم یا رب العالمین اللہم اغفر لنا ولہم یا رب العالمین اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہم آسنا عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لے، سننا اور سنانا قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنا مواحد بندہ بنا لے۔ اللہ ہم سب کو توحید کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ہم سب کو شرک کی بیماریوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا پکا اور سچا محب بنا دے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین اپنی رحمت سے ہم سب کو بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما لے۔ الہ العالمین جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہر مسلمان کو صحت سلامتی والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کی غلطیاں معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کے قصور معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے۔ اللہ یہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے، اللہ یہ اپنے دل میں جو نیک خواہشات لیے ہوئے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے، اللہ ان سب کی نیک خواہشات پوری فرما دے۔ اللہ ان سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ اللہ ان سب کی نیک آرزویں پوری فرما دے۔ اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے اللہ دیندار بنا دے۔ اللہ دین پہ چلنے والا پکا سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک میں کتاب و سنت کا بول بالا فرما دے۔ اللہ کتاب و سنت کا نظام نافذ فرما دے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے۔ اللہ ہم سب کو ایک بنا دے۔ اللہ ہم سب کو صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ اللہ ہم سب کو صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ اللہ ہم سب کی ٹوٹی پوٹی عبادتیں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ ہم سب کی ٹوٹی پوٹی عبادتیں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے۔ بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں عملوں میں زندگیوں میں مالوں میں برکت فرما دے۔ الہ العالمین جس بھائی نے آج کے اس پروگرام کے تمام میں حصہ لیا، اللہ سب کے مالوں میں برکت فرما دے، سب کی جانوں میں برکت فرما دے۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم تیری رضامندی کے طلبگار ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی رضامندی عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا لے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کا پکا اور سچا محب بنا دے۔ اے اللہ نبی کا پیار نصیب فرما دے۔ اے اللہ نبی کی اطاعت کا جذبہ عطا فرما دے۔ اے اللہ نبی کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ جنہیں اولاد جیسی نعمت سے تو نے معروم رکھا ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ جنہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے اللہ ان کی اولادوں کو اپنے والدین کا تابع دار بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں خالی واپس نہ لٹانا، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔